تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور عظمت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا اعلان کیا ہے. اذ یقول لصاحبہ، صاحب ہی کا معنی ہے صاحب رسول. صاحب رسول کون تھے؟ وہاں پہ غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے صحابی ہونے کا اعلان بھی اللہ نے کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے مال خرچ کرنے کو بھی خدا بیان کرتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہجرت کرتے ہیں تو ان کی ہجرت کو بھی خدا بیان کرتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جب دشمنوں کو چاروں طرف پھیلے ہوئے دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر غمگین ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو کبھی صدیق اکبر حضور سے آگے ہو جاتے، کبھی ایک دم آگے ہوتے دیکھتے، پھر پیچھے ہو جاتے، پھر کبھی حضور کے دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے. حضور حضرت ابوبکر صدیق کی بے چینی کو اور اس انداز کو بڑی نگاہ نبوت سے بڑی محبت سے دیکھ رہے، پیار سے دیکھ رہے. پھر حضور نے پوچھ لیا کہ میرے صدیق بڑے بے چین ہو، کبھی آگے جا رہے ہو، کبھی پیچھے جا رہے ہو، کبھی دائیں جا رہے ہو، کبھی بائیں جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ، دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہیں، دشمن آپ کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں. میں آگے اس لیے جاتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ اگر دشمن آگے سے حملہ کرے خدا نہ خواستہ تو تیر اگر آئے یا تلوار آئے تو صدیق کی گردن اور اس کا سینہ حاضر ہے. پیچھے اس لیے جاتا ہوں کہ اگر دشمن پیچھے سے آئے تو وار پہلے صدیق پر ہو، صدیق کی لاش سے گزرے تو پھر آپ تک پہنچیں. اور دائیں اس لیے جاتا ہوں کہ اگر دشمن اس دائیں طرف سے آئے تو آگے صدیق موجود ہو، بائیں طرف سے. یعنی ایک جس طرح ایک اپنی جان کو، حضور کی جان پر اس طرح قربان کیا ہوا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوئے اس سفر سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منظر کو قرآن میں بیان. اللہ اکبر کے جب بے چینی ہوئی، پریشانی ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن اے میرے صدیق، تنو غم کرن دی ضرورت نہیں، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب سفر کرتے کرتے 3 دن اور 3 راتوں یہاں فرمایا کہ اذ یقول ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، جس غار کے اندر دیکھیں جس چیز کے ساتھ رسول کی نسبت ہو جائے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ اولیاء اللہ کے، انبیاء اکرام کے مزارات پر جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کیوں جاتے ہیں مزارات کے اوپر؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو وہ مقامات برکت ہیں، دوسرا یہ کہ ان کی نسبت اہل اللہ کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ ہے. اب یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام ہجرت کے دوران گزرتے ہوئے غار میں ٹھہرے 3 دن اور 3 راتیں. سفر تھا نا، اور بھی پورا راستہ تھا. خاص غار کا ذکر اللہ نے کیوں کیا قرآن کے اندر؟ غار سور کا نام لے کر سورہ، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ غار سور کا ذکر اللہ نے قرآن میں کون سی سورت کے اندر کیا، کون سے پارے میں کیا، تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ وہ 10واں پارہ ہے. کتنا پارہ ہے؟ اور سورت کا نام ہے سورہ توبہ، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 40، اور قرآن کی سورہ نمبر 9 ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر جس غار میں حضور ٹھہرے، اللہ اس غار کو بھی بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. مکے کی جن گلیوں میں میرے مصطفیٰ نے قدم رکھا ہے، کیونکہ ان مکے کی ان گلیوں نے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لے لیے. اللہ نے ان گلیوں کو بیان فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. مصطفیٰ جن راستوں سے گزر جائیں خدا ان راستوں کو بیان کرے. مصطفیٰ جس غار میں ٹھہر جائیں اللہ اس غار کو بیان کرے. مصطفیٰ جس کو اپنی ہجرت کا ساتھی بنائے خدا اس کو بیان فرمائے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت نمبر 40 کے اندر اللہ نے بڑے بڑے اعزازات عطا فرمائے. یہاں اللہ نے کیا ذکر کیا؟ غار کا ذکر کیا. اچھا، اس غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں. اب غار کا ذکر آ گیا تو سنیں، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں غار کے اندر جو معجزات میں نے دیکھے ہیں نا، میری ساری زندگی کا وہی سرمایہ ہے۔ اللہ نے وہ اور اس پر وہ فخر کرتے تھے کہ 3 دن اور 3 راتوں کے اندر غار سور میں رب نے جو معجزات، جو کمالات، جو عظمتیں دکھائی ہیں، وہ صرف یا خدا دکھانے والا تھا یا میں صدیق کہتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں، یا میں مصطفیٰ کے ساتھ دیکھنے والا تھا۔ اللہ نے معجزات نازل کیے۔ کیا نازل کیے؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں جب غار، آپ جو لوگ حرمین طیبین گئے ہیں، میں جب حج کے لیے گیا یا عمرے کے لیے گیا تو ہم اس غار اوپر نہیں جا سکے، وہ اتنا بڑا تنگ راستہ اور اتنی بالکل کھڑی چڑھائی ہے۔ ہم نے نیچے سے ہو کر، روڈ سے ہو کر ہی وہاں غار کا دیدار کر کے جو ہے وہاں دعا کی ہے، اوپر ہم نہیں جا سکے۔ لیکن جو لوگ گئے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنی کھڑی پہاڑی ہے۔ اور صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سر کی جب